على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دین اسلام وہ عالمگیر دین ہے جس نے اس دین سے وفا کی ہے. اس دین نے اس کی عزتوں میں رفعتوں میں اضافہ کیا ہے. جس نے دین سے غداری کی ہے اس کو اس کی ذلت رسوائی بھی زمانے نے دیکھی ہے. تاریخ اسلام میں بڑے عجیب و غریب قسم کے کردار بھی موجود ہیں اور تاریخ اسلام میں بڑے جرت غیرت اور حمیت کے کردار بھی موجود ہیں. ہر دور میں غدار بھی رہے وفادار بھی رہے. ہر دور میں شریف لوگ بھی رہے اور غلیظ لوگوں کو بھی تاریخ نے اپنی نظروں میں ہمیشہ رکھا. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے جھوٹے کا جھوٹ، فراڈیے کا فراڈ، ظالم کا ظلم، عاشق کا عشق اور مظلوم کی جو آہ و بقا ہے وہ تاریخ میں کھل کے سامنے آتی ہے. تاریخ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ جس کو اپنے دامن میں رکھتی ہے تو پھر وقتاً فوقتاً اس سے پردہ اٹھاتی ہے. وہ زلزلوں کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، قوموں کے اجڑنے کی صورت میں ہو یا جغرافیوں کے بدلنے کی صورت میں ہو. ہماری تاریخ اسلام کے جو پہلا مقدس ترین گروہ ہے جس کی آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، وہ جس پہلو اور جس شعبے میں بھی گئے انہوں نے اخلاص، للہیت، جرت اور غیرت کی داستانیں رقم کی ہیں. اس لیے ہم ان قرون اولیٰ کے محسنین و اکابرین کو ہمیشہ عزت عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کو براہ راست حضور کی صحبت و قربت کا نور نصیب ہوا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. اور پھر ثم الذین یلونہم ان الذین یلونہم، وہ زمانہ پھر اس کے بعد والا جیسے جیسے بعد کا زمانہ آتا گیا وہ اس زمانے سے نسبت کی وجہ سے اس میں
اگرچہ درجے کے اعتبار سے کمی تھی، لیکن اخلاص، جرت، غیرت بہرحال ان کی خیرات کی صورت میں تاریخ نے سامنے رکھا ہے۔ آج جس پوزیشن پر ہم ہیں 14 صدیوں بعد، ہم جتنا حضور کے اس سیرت طیبہ کے براہ راست برکات لینے والوں سے جتنا دور ہیں، اتنا ہم کمزور بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا معلومات کی حوالے سے تو آگے بڑھی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے مسلمان بہت کمزور ترین ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ دور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں کا وہ ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے ہے تو بے مثل ہے، وہ اگر مصلح، خانقاہ، تعلیم و تعلم کے ماحول میں ہے تو بے مثل و بے مثال ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ہم جس مذہب سے، دین سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ ہمارے اسلام کے جو اوریجنل پوزیشن ہم تک پہنچی ہے، اس کے پیچھے ان مخلصین اور ان غیور باکردار لوگوں کی للہیت، جرت، اخلاص کی برکات موجود ہیں۔ ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہے۔ کسی سے متاثر ہو کر اپنوں پر زبان درازی کرنا، محسنین کو کمزور ثابت کرنا، یہ کمینہ پن کہلاتا ہے، یہ جہالت کہلاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کے والدین میں کوئی چور، ڈاکو ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کو وہ سامنے پیش نہ کرے، اور جس کے والدین میں صالحین، عارفین ہیں، وہ برملا اظہار کرتا ہے کہ میں فلاں سے ہوں اور فلاں قبیلے، فلاں خاندان سے ہوں۔ ہمیں اللہ نے یہ خاص اعزاز بخشا ہے جن پر ہمیں ہر حال میں ناز کرنا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ ہمارے ماحول میں یہ کہے کہ فلاں نے یہ کہا، کسی دانشور کا قول نقل کرتے ہوئے وہ یہ بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کس سے متاثر ہے؟ جس کا قول اس نے نقل کیا۔ تو آپ اگر اس قول کی جو تحقیق ہے وہ بھی کریں، تو اگر وہی اس کا قول، اس دانشور کی وہ بات اگر آپ کے آقا و مولا کی خیرات کی صورت میں نظر آئے، تو پھر اس کا مطلب ہے قول نقل کرنے والے کو اپنی جہالت کا سوچنا چاہیے، وہ اس کو بیان کرنے کے لیے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک سمپل سی بات آپ کی خدمت میں تاریخی پیش کروں۔ آسٹریلیا میں ایک کانفرنس لانچ کی گئی، کئی دن تک ڈیبیٹس ہوتی رہی، اور اس میں برطانیہ کا شہزادہ بھی موجود تھا، چارلس شہزادہ بھی اس میں موجود تھا۔ اس کانفرنس کا عنوان تھا کہ پانی کی بچت کو ہم دنیا کے سامنے کیسے، دنیا کو ایجوکیٹ کیسے کریں، پانی کو کیسے بچانا چاہیے، پانی کی کمی کا جو سلسلہ قوم کو، لوگوں کو درپیش ہے۔ کئی دنوں کی ڈیبیٹس کے بعد نتیجہ اس پر پہنچا کہ کوئی ایسا لوگو، موٹو تیار کیا جائے، بیانیہ شارٹ بھی ہو اور جامع بھی ہو۔ تو وہ شارٹ اور جامع بیانیہ ان کا خیال تھا کہ ہم بوتل پہ لکھیں، ہر بندے کو اٹریکٹ کرے وہ۔ تو وہ بیانیہ، آپ اور میری خوش بختی یہ ہے کہ وہ بیانیہ کیا دیا گیا، کئی دنوں کی دانشوروں، دیگر دنیا بھر کے عقل و خرد، علم و دانش رکھنے والے لوگوں نے یہ دیا کہ پانی ضائع مت کریں، اگرچہ آپ دریا کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہوں۔ آگے کیا لکھا؟ فرمان مصطفی۔ یعنی
آپ کی میری کتنی خوش بختی ہے کہ اس میں آپ کے میرے پیغمبر کے دشمن بھی کھڑے ہیں، دنیا بھر کے مذاہب، ادیان، اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، تو اینڈ یہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا انگریز خطرناک نہیں ہے جتنا لنڈے کا انگریز خطرناک ہے۔ اتنی انگریز کی میم خطرناک نہیں ہے جتنی موم بتی آنٹی خطرناک ہے۔ اور ہمارا تباہی کا جو سب سے پہلی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے نصاب کی صورت میں ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے۔ ہم کوئی آج کے بھکاری نہیں ہیں، ہم کافی عرصے سے بھکاری ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک پڑھا حضرت الحاج پیر محمد شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ ہم جو بیرون ملک پاکستانی بھیک مانگے گا ہم اس کا پاسپورٹ ضبط کریں گے۔ تو اس پہ مجھے میرے سامنے بھی یہ گزرا تو میں نے اس پہ یہی لکھا کہ یہ اگرچہ کام قوم ملک وقار کے وقار میں کیا گیا ہے اور یہ اچھا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس کی زد میں آئے گا اس بد نصیب کا نام ہے سلطان السائلین جناب محترم محمد شہباز شریف۔ وہ جو بھکاریوں کا امام ہے وہ سب سے پہلے خود اس کی زد میں آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ خود اس فکر کے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کیا منتقل کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹوٹل سرمایہ باہر ہے اور آپ ان باہر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے ہمیں کچھ دیں۔ اگر کوئی محسوس فرما لیا کسی نے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بغیرت بندے کا حق ہے کہ وہ محسوس کرے۔ تو عرض یہ ہے کہ ظاہر دنیا کو پاگل تو نہیں ہے بھئی، میرا اگر آپ کے سیالکوٹ میں کوئی 2 4 10 ارب روپے کا بنگلہ ہو اور میں ڈونگا باغ کے گیٹ پہ بیٹھ کر آپ سے بھیک مانگوں تو آپ کہیں گے کتنا بدبخت ہے، سب سے بڑا گھر تو اس کا ہے اور اتنا سرمایہ، مارکیٹ پلازا، اور یہ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ انہی کے ملکوں میں ہیں ان بدبختوں کے گھر، آپ اور میں نے تو دیکھے بھی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کرے دیکھے بھی نہ۔ تو عرض یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو جاہل ہے اور دوسرا ان کو اپنی جہالت پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ناز ہے، اور پھر ان کے آس پاس بیٹھنے والے حاشیہ بردار بھی اتنے بدبخت ہیں، اتنے جٹگٹیا ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ سوائے وہ جو قوال کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تالی بجانے والے ہم نوا، وہ ہم نوا ہیں سارے، ان کا کوئی کام نہیں ہے، صرف ڈھولکی کی تاپ پہ تال پہ ناچنا ہے ان کا، عقل و خرد سے پیدل ہے، تاریخ سے اجہل ہے، اور پتہ نہیں وہ قوموں کو، لوگوں کو کیا منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کے، گفتگو سن کے ہنسی آتی ہے کہ وہ کتنے بڑے بدبخت ہیں اور کتنے بڑے جاہل ہیں۔ انہی جاہلوں میں ایک بڑا جاہل آپ کے اس شہر سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس جاہل کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے، اور اس کی جہالت کا عالم یہ ہے، اگر کوئی حاشیہ بردار کو تکلیف ہو تو وہ بغیرت میں پیشگیوں سے معذرت چاہوں گا۔ تو اس کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ تیرا کام ہے جو اپنی لائن جھوٹ بولو، حاشیہ برداری کرو، پیچھے بیٹھ کے ڈفلی پہ ڈھولک کی تاپ پہ ناچو، تاریخ پر ہرزہ سرائی کرنا، نئی نسل تک گمراہی، جھوٹ منتقل کرنا، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ میں سمجھتا ہوں قصور ان کے بڑوں کا ہے جنہوں نے ان کی تربیت میں ایسے گھٹیا ایجوکیشن سسٹم کا اس جناب وہ کیا اہتمام کہ وہ اپنے محسنین کو سمجھ ہی نہ سکے، ان کی سیرت سے، ہسٹری سے آگاہ ہی نہ ہو سکے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے۔
اور یہ مسئلہ صرف یہاں نہیں ہے، آپ بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے، لوگ بڑی بڑی اعلیٰ جگہوں پہ بیٹھ کر بات کریں گے، کوئی کسی انگریز کا حوالہ دے گا، کوئی کسی کا حوالہ دے گا، کوئی کسی کا حوالہ۔ بھئی تمہیں ناز ہے، اس کا مطلب ہے ان پر جن کا حوالہ دے رہے ہو، لیکن ہمیں ناز ہے ان پر جن کی سیاست ہو، تجارت ہو، بزنس ہو یا اقتدار ہو، وہ کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے عمل سے اسلام کا جھنڈا اگر اونچا ہوا ہے تو ہم اس منبر پر اس کا دفاع ضرور کریں گے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ فرقہ کون سا ہے۔ منبر رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو، کیونکہ یہ جمعہ کا جو اجتماع ہے، یہ آپ جس انداز سے گھر، ادارے، فیکٹری چھوڑ کے آتے ہیں، تو اس میں اللہ کے حضور جھکنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں عصر حاضر میں پتہ بھی چلے کہ ہمارا اسلام کا پیغام، یہ جو گرد اور طوفان اڑ رہے ہیں ان میں اسلام اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ دین اسلام نے غالب آنا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے جاہل، اس طرح کے بدبخت لوگ، انگریز کے پالتو، وہ اپنے محسنین کی سیرت کو، تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ انہوں نے منہ تے لتر پولا مار کے انہوں نے سیدھا کر کے اپنے بچیاں نو دسنا کہ انہوں دی بھونک بازی نہ سنو، ہم سے سنو کہ اصل تاریخی حقائق کیا ہیں۔ اس تاریخ سے آگاہ کرنا، آشنا کرنا، یہ ہماری سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ان اکابرین و محسنین اسلام میں جو میں نے کہا کہ طبقات شروع ہوئے، ان میں 11واں طبقہ ہے سلاطین کا، مینجمنٹ کا، ایڈمنسٹریشن کا، جن کی مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں ان کی کمزوریوں کے باوجود بھی اسلام کا جھنڈا اونچا ہوا ہے۔ اسلام کا جھنڈا اونچا ہوا ہے، اور ان کو بھی سامنے رکھ لے، جنہوں نے آپ کو لوٹا، مجھے لوٹا، بچوں کو لوٹا، ہم سب کو لوٹا۔ اب ظاہر ہے ویسے ایسے لوگوں کو ڈسکس کرنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، کیونکہ جو ایسے بدبخت لوگوں کے حاشیہ بردار ہوں کہ جن کی ٹکے کی ویلیو نہ ہو، ان کو ظاہر ہے ڈسکس کرنا انسلٹ ہے، لیکن میں تو اپنی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو 11واں طبقہ ہے جو سلاطین کی صورت میں بر صغیر، پاک و ہند میں، جب اس کا اسلام کی برکات کو بھی انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن میں واضح کیا، تو ان میں جو 11واں طبقہ ہے وہ ہیں غزنوی سلاطین، اور غزنوی سلاطین میں نمایاں نام ہے جناب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حوالے سے ہمارے پاس جو، میں نے کچھ زیادہ حوالے نہیں لیے یا باقی کتابوں کو میں، تاکہ آپ کی سمع خراشی کا زیادہ دیر باعث نہ بنوں، یہ ہے طبقات ناصری۔ یہ جو رائٹر ہیں طبقات ناصری والے، منہاج الدین جوزجانی، یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے یہ مختلف طبقات کی صورت میں تاریخ کو بیان کیا ہے اپنی اس کتاب میں طبقات ناصری میں۔ تو طبقات ناصری والے صاحب بزرگوں کا وصال ہے 659 ہجری، یعنی جب سلطان محمود صاحب کو بھونکنے والے کے بڑے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہنے والے جاہل کے بڑے بھی ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ اور یہ تاریخ جاوید غامدی نے یا مرزا یوٹیوبر نے نہیں لکھی۔ اصل میں ان چون لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ یہ یوٹیوبر لوگوں سے اتنا متاثر ہیں کہ کبھی یہ انگریز کی بولی بولیں گے، کبھی ہندوستان کی بولی بولیں گے۔ آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی شادیوں غمیوں کو دیکھ لیں۔ پچھلے دنوں ان کے ممدوح کے ہاں جو شادی ہوئی ہے، جن کے گھروں میں شادیوں غمیوں کا ماحول انڈیا کے فلموں ڈراموں جیسا ہو،
ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ سلطان محمود غزنوی جیسے لوگوں پر بکواس بازی کریں؟ تمہارا کردار ہی اتنا گھٹیا ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے کہ تم ان اکابرین پر بات کرو؟ تمہارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ غلاظت پر مبنی ہے۔ تو یہ 659 ہجری کا بزرگ کہتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی، سلطان اعظم نظام الدین ابو القاسم محمود پہلا امیر ہے جسے خلافت بغداد نے سلطان کا لقب دیا۔ محمود کی ولادت 9 اور 10 محرم 361 ہجری 31 اکتوبر 1 نومبر 971 کی درمیانی رات ہوئی۔ اس رات ایک خواب دیکھا ان کے والد نے، اور امیر سبکتگین نے، یہ دانش مند بھی تھا، طبقات ناصری والے کہتے ہیں عادل بھی تھا، اور یہ عاشق رسول بھی تھا، اور بڑا بہادر دیندار تھا، یعنی سلطان محمود غزنوی کا ابا۔ یہ اس کی آغوش میں پلا ہے۔ اصل میں جدو چنگیاں چو چنگے پیدا ہومن پھر انج ہوندہ ہے، جدو کھچا چو کھچا ہومن تے پھر چبلا زبان تے آندیاں نے۔ یہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، آتش دان سے ایک درخت نکلا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اس درخت کو میں نے دیکھتے دیکھتے پھیلتا گیا، اور بہت سے لوگ اس درخت کی چھاؤں میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ تو میں نے ابھی اس خواب کی تعبیر کے لیے میں سوچ و بچار میں مبتلا تھا، اور کسی نے آ کے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے حرم سرا میں اللہ نے لخت جگر کی صورت میں آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو فرمایا میں سمجھ گیا کہ میرے خواب کی تعبیر میرے اس بیٹے کی صورت میں ہے، تو میں نے اس کا نام بھی محمود رکھا، محمود نام رکھا۔ تو یہ محمود جو ہے، اس کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ اس کے لیے یہ ایک تاریخ ہے، تاریخ فرشتہ، تاریخ فرشتہ۔ محمد قاسم فرشتہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، تاریخ فرشتہ۔ اس میں یہ مورخ کیا کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سلطان محمود تمام دنیاوی اور دینی خوبیوں کا مجموعہ تھا۔ اپنی دلیری، شجاعت، عدل، انصاف، انتظام سلطنت، فتوحات کی بنیاد پر دنیا کے گوشے گوشے میں یہ مشہور تھا۔ اس کی مارکہ آرائیوں کا اصل سبب یہ تھا۔ اب یہ جو بات بیان کرنی تھی ان کے لیے کہ جو اپنے ان رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، محسنوں کو خوش کرنے کے لیے جن کے وہ باہر کے ملکوں میں پارٹنر ہیں بزنس میں، ان بزنس پارٹنر کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے بزرگوں کے لیے گھٹیا جملے سننا اور بےغیرتی کا مجموعہ بنے رہنا، اور پھر اسی ورڈنگ کو اپنے ملک میں دوہرا کے اپنی جہالت کو عیاں کرنا، یہ ان کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مارکہ آرائیوں کا اصل سبب کیا تھا؟ اسلام اور انصاف کی برکات کو پھیلایا جائے اور ظلم و تعدی کی بنیادوں کو ڈھایا دیا جائے۔ اس کی بہادری، جرأت مندی اور استقلال کا عالم یہ تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا چلا جاتا اور کسی بلندی اور پستی کا مطلق خیال نہ کرتا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ دور و نزدیک ہر مقام پر اس کی انصاف پسندی کا بول بالا تھا۔ باوجود اس کی شہرت نیک نامی کے بعض مورخین نے اسے حریص، لالچی لکھا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آگے وہ کہتا ہے بخیل بھی لکھا، فلاں بھی لکھا۔ اس ناچیز مورخ قاسم فرشتہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ایسے اولو العزم بادشاہ کو بخیل کہنا ان مورخین کی نا انصافی
کم توجہی کا ثبوت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے جس قدر دولت مختلف مندروں سے اور مختلف لڑائیوں سے جمع کی ہے، اس نے اس قدر اس دولت کو لوگوں میں تقسیم بھی کیا ہے۔ مورخین نے اس میں اب دوسری رائے یہ ہے کہ انگریز نے یہ رائے قائم کی 100 سال قبل، جب اس نے دیکھا کہ ہم نے ہندوستان میں، افغانستان میں اپنی مورچوں کو قائم کرنا ہے، تو ان کو پرابلم یہ تھی کہ کہیں ہندوستان سے ان کے لیے سپورٹ کا اہتمام نہ ہو۔ تو مورخین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس دور میں اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کیا کہ اصل میں صلاح الدین ایوبی جو تھا، وہ اپنا محمود غزنوی، اس کی پرابلم یہ تھی کہ وہ یہاں آیا، لوٹ مار کی اور لوٹ مار کر کے وہاں لے گیا مال کو، سومناتھ کے مندر کو گرایا، جو کیا، اور اس کے بعد اس مال کو وہاں لے گیا۔ وہ اسلام کے لیے تھا ہی نہیں، وہ اسلام والا تھا ہی نہیں، وہ حریص تھا، وہ لالچی تھا، وہ فلاں تھا۔ ورنہ آپ بتائیں کہ اس نے لوگوں سے جنگ اسلام کے لیے تو نہیں کی، وہ تو فتوحات کے سلسلے کے لیے بڑھ رہا تھا اور جو کچھ آتا لے لیتا۔ اس کے لیے بھی دو چیزیں مورخین نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے، 3 دائروں میں اس تصور کو بیان کیا ہے کہ اصل پرابلم کیا تھی۔ ایک تو یہ تھا، اسلام کی جنگوں کی تاریخ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں میدان میں اترنے والوں کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کے مد مقابل کیا جو سرمایہ ہے وہ آپ کے خلاف جنگ میں استعمال ہوگا، کہ وہ آپ کو اس کے مال و دولت کی وجہ سے بانٹنے میں، خرید و فروخت میں آپ کمزور ہو سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے دشمن کو کمزور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی تاریخ اسلام بتاتی ہے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اور ادھر اصحاب رسول نے اس قافلے کو، جب آپ حضرت ابو سفیان اسلام کے نور سے مشرف نہ ہوئے تھے، منور نہ ہوئے تھے، اب اس قافلے کو روکا گیا۔ فرمایا کیونکہ یہ مال ہمارے لیے استعمال ہونے والا ہے، تو اس قافلے کو روکا گیا اور اس قافلے سے باقاعدہ طور پر بڑھ بھیڑ ہوئی ہے۔ یعنی امت آج یہ سمجھتی ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزنس کریں، فلاں تجارت کریں، تو آپ کو محراب و منبر ہمیشہ یہ کہتا ہے ایسے بزنس میں پاؤں نہ رکھیں، ہاتھ نہ رکھیں کہ بزنس سرمایہ آپ کا ہو اور فائدہ اس کو یہود و ہنود کو ہو رہا ہو۔ یعنی ایسا بزنس کریں کہ جس میں آپ کم از کم اگر اسلام کو فائدہ نہیں دے رہے عالمی دنیا پہ، تو اسلام کو نقصان بھی دینے والوں میں شامل نہ ہو رہے ہو۔ تو یہ اس میں یہ تھا کہ سلطان نے باقاعدہ طور پر مندروں پہ، سومناتھ پہ اور دیگر جگہوں پر، کئی بھی بھیرا میں، ملتان میں اور بہت سے علاقوں میں انہوں نے حملے کیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف لائے۔ تو یہ بھی ضرور ہے کہ ان کے حملے کی پوزیشن کا عالم یہ تھا کہ پنجاب کے ہند راجاؤں کی سلطان محمود کے ہاتھوں شکست سے بر صغیر میں اسلام کی تسخیر کے راستے ہموار ہوئے۔ 1018 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے جب غزنوہ سے روانہ ہوا تو پنجاب کے متعدد قلعے فتح کیے اس نے، اور وہ وہاں سے کرتا ہوا دریائے جمنا کی طرف بڑھا، تو اس کو برن بلند شہر پر وہ حملہ آور ہوا۔ وہاں اس نے راجہ ہردت جو ہرادتہ کے نام سے محمود سے مقابلہ اس نے کرنے کی کوشش کی، ہمت نہ ہوئی، آخر کار محمود کے قدموں پہ گرے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ 10,000 ساتھیوں سمیت وہ مشرف با اسلام ہوا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لڑائی، وہ اس کی جنگ فائدہ کس کو پہنچا رہی ہے؟ اسلام کو، کہ لوگ دین اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسے کو مسلمان کیا جو بعد میں پھر اس نے وہ مرتد ہو گیا، بھیرے کا اس کو والی بنایا، اور اس کے مرتد ہونے کے بعد پھر اس کو حضرت سلطان محمود غزنوی نے پھر کنٹرول میں لیا اور پھر اس کو قلعہ بند کر کے تو موت کے سپرد کر دیا۔ ایسی تاریخ تو ملتی ہے۔
اب یہ دیکھتے گئے کہ جو انہوں نے حملے کیے اور ان حملوں میں پوزیشن کیا تھی. سومناتھ کے بارے میں یہ معروف تھا کہ جتنے بھی دیوتا ہیں اور دیویاں ہیں روحانی طور پر وہ اتنی بلند اور اعلیٰ اور پاکیزہ جگہ وہ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کا مسکن ادھر ہی ہے، یعنی مقدس ترین جگہ وہ سمجھی جاتی. اور مسلمانوں کو وہ چڑھاتے اس انداز سے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ یاد رکھنا اسلام کی عظمتوں کا سورج کبھی یہاں جناب بلند نہیں ہو سکتا، یہ سوچ لو ہمیشہ کے لیے یہ طاقت قوت کے بل بوتے پر، اور ہم تمہیں کچھ سمجھتے بھی نہیں کسی پوزیشن میں، لیکن کبھی ہم پھلنے پھولنے نہیں دیں گے. اس جو سب سے بڑا ان کا مندر تھا اس کی پوزیشن یہ تھی کہ 56 ستونوں پر اس کی مندر کی بلڈنگ استوار تھی. مندر کی سیڑھیاں سمندر کی طرف جنہیں سمندر کی لہریں ہر وقت چھوتی. ہندوؤں کا اعتقاد تھا کہ موت کے بعد انسان کی روح اس مندر میں آ جاتی ہے. بتوں کے سامنے جواہرات مرصع پردے لٹکائے گئے اور مندر کی دیواریں جواہرات سے مزین، جن کی بدولت مندر ہر وقت جگمگ کرتا رہتا. مندر کی نگہداشت کے لیے 1000 برہمن مقرر تھے. 500 حسین و جمیل لڑکیاں دیوداسیاں شیو لنگ کی خوشنودی کے لیے آتی اور رقص کرتی، اور مندر کی گھنٹیاں طلائی زنجیروں سے بندھی جن کا وزن 200 من تھا. مندر کے اخراجات کے لیے 10,000 گاؤں انہوں نے وقف کر رکھے تھے، اور اس کے شیولنگ کے غسل کے لیے ہر روز گنگا کا پانی لایا جاتا. مندر میں یاترا کے نذرانوں سے کروڑوں روپے کا مال جمع ہوتا. اس کو بیان کیا ہے ابو ریحان البیرونی نے کتاب الہند میں. اب ظاہر ہے وہ وہاں پہنچا. سلطان محمود 1026 کو اس نے کیا 6 جنوری کو 1026 کو عیسوی کو سلطان سومناتھ پہنچا. اب وقت آ گیا تھا کہ لوگوں پر بتوں کی بے بسی کو واضح کیا جائے اور یہ تاثر ثابت کرے کہ طاقت و قوت یہ مندر میں پڑے ہوئے بتوں اور مورتیوں کے پاس نہیں ہے. طاقت و قوت کا مالک میرا پروردگار ہے. تو ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے آپ کو ہم نے میدان میں اتر کے بتانا ہے کہ طاقت و قوت کا عنایت فرمانے والا اللہ ہے. اور میں اپنی اس طاقت اور جنگ سے تمہیں یہ بات بھی واضح کر لوں، ظاہر فتح تو ہے ہی، مفتوحات تو جاری ہیں. ان فتوحات میں اسلام کا پرچم جیسے میں نے کہا بلند ہو رہا ہے. ہم ان بدنصیبوں کو کہنا چاہتے ہیں تمہاری کرپشن نے ملک کمزور کیے، تمہاری لوٹ کھسوٹ نے قوم کو کمزور کیا، تمہاری چوری ڈکیتی نے ہماری نسلوں کو پریشان کیا. ہر 2 4 10 دن بعد خبر آتی ہے کشتی ڈوب گئی، 500 پاکستانی پڑھے لکھے مارے گئے. اس کے پیچھے بدبختو تم ہو اور تمہاری حرام خور نسلیں ہیں. کبھی انصاف بکتا ہے یہاں، کبھی عدل بکتا ہے یہاں، کبھی تم محراب و منبر کو خریدتے ہو یہاں، کبھی تم نام نہاد مشائخ کو چارمن دے کے اپنے پاس بٹھاتے ہو. لیکن الحمدللہ خرید و فروخت کے دور میں، دلالوں اور بروکروں کے دور میں ڈونگا باغ کا منبر صدائے حق جیسے کل لگا رہا تھا آج بھی لگا رہا ہے، اور قیامت تک یہ صدائے حق اسی طرح جاری و ساری رہے گی. ابن اسیر نے تاریخ کامل میں بیان کیا گئے کہ مندر کے پجاریوں اور شہر کے لوگوں نے قلعہ کی دیواروں پر چڑھ کر مسلم سپاہ کا منہ چڑھانا شروع کیا. ان کی پختہ عقیدت تھی، اور وہ سومناتھ کے دیوتا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سب کچھ یہ دیوتا ہے اور تمہیں برباد کر دیں گے. لیکن سامنے آنے والی سلطان محمود غزنوی کے فوجی کہہ رہے تھے تمہارا جن پر انحصار ہے، ابھی دیکھنا جب محمد کے غلام ہاتھوں میں تلواریں لہرائیں گے، میدان میں نعرہ تکبیر کی صدائیں لگا کے اتریں گے، تو
پھر تم دیکھنا تمہاری مورتیوں کا اور تمہارے مندر میں پڑے ہوئے بتوں کا حال کیا ہوگا۔ یہاں اقتدار طاقت قوت اسی کی ہے جس کو میرے پروردگار نے بھیجا ہے، اور انشاءاللہ۔ اور پھر وہ لمحہ دیکھا گیا، انہوں نے منہ چڑھانا شروع کیا۔ پختہ عقیدہ ان کا یہ تھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مندر کے محافظوں کے سپہ سالار نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، محمود کی آمد کی خبر پا کر وہ تو خود تو فرار ہوا، لیکن مندر کی محافظ فوج نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے کمندے ڈال کر اور قلعہ کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، محافظوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ مسلم سپاہ نے دوسرے روز شدید حملہ کیا، مندر کے صدر دروازے پر خون ریز جنگ ہوئی۔ بالآخر محافظین مندر کے پاؤں اکھڑے اور مندر پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ کتنی تکلیف ہے اس نعرہ تکبیر سے ہندوستان کے ہندو کو کہ وہ آج بھی اپنے مندر اور اپنے بتوں اور اپنی مورتیوں کے اس حال سے پریشان ہے۔ ہم کہتے ہیں بدنصیبو، تم پڑوسی ملک کے جاہلوں کی بولنے کی بجائے ڈونگا باغ میں جمعہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے جہالت کیا ہے اور علم کیا ہے۔ تمہاری تاریخ، تمہیں اپنی تاریخ پہ ناز ہے، ہندوؤں کی دیوتاؤں پہ ناز ہے، مورتیوں پہ ناز ہے، ہمیں محمد عربی کے غلاموں پہ ناز ہے۔ جاہلو، تمہیں کیا پتا ظاہر ہے جب بزنس تمہارے ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ ہوں، پارٹنرشپ تمہاری یہود و نصارہ کے ساتھ ہو، تمہاری بلا جانے۔ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہم تمہیں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جا کسی اور سے نہ سن۔ امام علی الحق کے قدموں میں سانس لینے والے حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ لیکن انگریز کے کتے نہلانے والے کو کیا پتا اقبال کون ہے، ہندو سے بزنس کرنے والے جاہلوں کو کیا پتا اقبال کیا ہے۔ اپنے جاہل بچوں اور گھٹیا نسلوں کے لیے میرے ملک کے بچوں کو اجاڑنے والے جاہلوں کو کیا پتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم نے کہا ہمیں کل بھی اپنے اکابرین و محسنین پہ ناز تھا، آج بھی ناز ہے۔ میرے اقبال نے، آپ کے اقبال نے، ہمارے اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب سومناتھ کا مندر محمود غزنوی گرا رہا تھا، لوگ دولت کے انبار لے کے آئے، سفارشیں لے کے آئے، بڑے بڑے لوگ قدموں میں آ کے گرے، کہا یہ نہ کرو، دولت لے لو، مال لے لو، ہیرے لے لو، جواہرات لے لو۔ تو اقبال کہتا ہے محمود غزنوی نے کہا کہ محمد کا غلام بت فروش نہیں ہوتا، وہ بت شکن ہوتا ہے۔ اور ملک کو بیچنے والے بدبختوں، اوے اپنے اکابرین پر بھونکنے والوں، تمہاری بلا جانے محمد کے غلاموں کی جرت غیرت کیا ہوتی ہے۔ حاشیہ بردار، جاہلوں کے حاشیہ بردار بھی جاہل، اپنی تاریخ سے بیگانہ۔ عالم کیا ہے، ابن اسیر کہتے ہیں پھر کیا ہوا، مندر کے سلطان محمود نے مندر میں داخل نہ ہونے، انہوں نے جو ڈھیروں دولت کے انبار پیش کیے سب کو یکسر مسترد کر دیا۔ 50,000 محافظ مارے گئے۔ اسی کی تکلیف ہے، یہی تکلیف ہے۔ 50,000 مسافر کے سومناتھ کے پجاریوں کو مارا۔ تیرے رشتہ دار نے محمد عربی کے غلاموں کی تلوار چلتی ہے تو دین کی سربلندی کے لیے چلتی ہے۔ ہاں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر تم کسی کے مالشیے ہو، حاشیہ بردار ہو، تو تمہیں تمہاری اوقات مبارک۔ ہم اپنے اکابرین محسنین کی تاریخ پر گرد نہیں آنے دیں گے۔ ہم بتائیں گے ہم بکاؤ لوگوں کی نسلیں نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے دین کی صدا لگانے والوں کی نسلیں ہیں۔ اور پھر باقی سمندر کے راستے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے نکلے، اور مسلم سپاہ نے پتھر برسا کر ان کشتیوں کو بمائے سواروں کے ڈبو دیا۔ سلطان محمود نے مندر کے اندر داخل ہو کر پھر ان کے جو بڑے تھے بتوں کو مارا۔ کیسا منظر ہوگا،
جس کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے معافی کا در طلبگار ہوں۔ کیسا منظر ہوگا کہ جب اندر گھس کے سومنات کے مندر میں حضور کے امتی اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا رہے ہوں گے، اور جن پر مشرک ہندوؤں کو ناز تھا ان کو جب ریزہ ریزہ بھی کر رہے ہوں گے، ان کو تو تکلیف ہونی تھی، ہمیں کیوں تکلیف ہوئی؟ جاہلوں کو کیوں تکلیف ہوئی؟ خود کاش تم کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہوتے اور تمہاری زندگی محمد عربی کی غلاموں کی تاریخ پڑھنے میں گزری ہوتی۔ تو چمل وہ ہوتا ہے جس کو اپنے بڑوں کی تاریخ پہ ناز نہ ہو، وہ کھچ ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ جو کہے میں اس سیال کوٹ سے ہوں جس سیال کوٹ کے سینے میں علی الحق لیٹا ہے، میں اس سیال کوٹ سے ہوں جس سیال کوٹ کے دامن میں حضرت ملا عبدالحکیم آرام فرما گئے، شہاب الدین آرام فرما ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جس میں جلوہ گر ہوئے تھے، میں اس شہر سے ہوں۔ اپنے پہ ناز کرتے ہیں، لیکن ناز وہ کرتے ہیں جو اپنی تاریخ سے آشنا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جن کے کانوں میں انڈیا کی فلمیں ڈرامے گھسی ہوں تو وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں اس کے رسم و رواج تو ادا کر کے اپنے چول ہونے کا ثبوت دیتے گئے، لیکن اپنی زبان کو بھی گندگی کو جب اگلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں چور تھے لٹیرے تھے، وہ تیرے ہوں گے، ہمارے بڑے نہ چور تھے نہ لٹیرے تھے، وہ آلہ تھے۔ تو آل کیا ہوا؟ داخل ہوئے اس کے ٹکڑے غزنی، بغداد اور مکہ روانہ کیے، اور کہا کہ یہ جو قیمتی چیزیں ہیں نا ان کو مقدس جگہوں پہ رکھا جائے، اس سیڑھی سے گزر کر مسلمان جائیں کہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں اس کو۔ اچھا، مورخین نے یہ کہا کہ انگریز نے یہ شور مچایا، بھئی یہ سلطان محمود غزنی جو تھا سومنات کی ساری چیزیں لے کر غزنہ چلا گیا، ایون کہ اس کے دروازے جو ہیں وہ اصل میں سومنات کے مندر والے ان دروازوں سے ہیں، اور ان دروازوں کو باقاعدہ طور پر اکھاڑا گیا، وہاں سے ان کو لایا گیا، اور جب ہندوستان میں وہ دروازوں کے ٹکڑے پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کتنی بڑی شدنی چھوڑی تھی انگریز نے کہ ان دروازوں پر ہندی میں اور سنسکرت میں کچھ نہیں لکھا تھا، ان میں اللہ کے قرآن کی آیتیں لکھی تھی، جو انگریز کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا تھا کہ تم جس کو چور بنا رہے تھے یہ چور نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنے دروازوں کو آیات ربانی سے اپنی عقیدت کا اظہار کر کے بتایا ہے کہ ہمارے دروازوں پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، پھر آپ اب بتائیے جن کا مزاج یہ ہو، ہمارے ہاں تو دیکھ لیں ان کی قبریں، ہم نے بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے پاکستان کو لوٹنے والوں کی قبروں پہ اندھیرا ہم نے دیکھا ہے، کتے کھڑے ہم نے دیکھے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ماحول ہم نے دیکھے ہیں، اس پہ گندگیاں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن آپ بتائیے 1000 سال کے بعد 1974 میں افغانستان میں زلزلے کی وجہ سے ایسا منظر ہوا کہ حضرت سلطان محمود کی قبر پھٹ گئی۔ جب قبر پھٹی تو سلطان محمود غزنوی کے تابوت کو قبر سے نکالا گیا 1974 میں۔ جب ان کے تابوت کو نکالا تو آپ کے رسائل و جرائد اور آپ کے تحقیقاتی اداروں نے چیخ چیخ کر کہا ہے کہ اس کا 1000 سال کے بعد بھی اس کا وجود بھی تر و تازہ تھا اور کفن بھی میلا نہیں تھا۔ کفن بھی میلا نہیں تھا۔ ہم نے کہا تمہارے ممدوح اور ہیں، ہمارے ممدوح اور ہیں، تم جن کے مالشیے ہو ان کی دنیا بھی تاریخ ہے، آخرت بھی تاریخ ہے، اور وہ جو جن کا نظریہ حضور کے دین کی سربلندی تھا، اور ہاں بشری تقاضوں میں کمزوریاں تھی، ہوتی ہیں، ظاہر ہے مسلح کے وارث نہ تھے وہ،
ایڈمنسٹریشن تھی، حکمران تھے، کمزوریاں تھیں، ہوتی گئیں، لیکن ان کی اس تصور کو دشمنوں کے سامنے بیان کر کے دشمنوں دی صف وچ نہ جا چولا، اپنوں کی صف میں کھڑے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ 1000 سال بعد بھی کفن سلطان باہو کیا فرماتے ہیں، سے ثابت صدق تے قدم گہرے، سے ثابت صدق تے قدم گہرے، تے تاہی رب لبھی کے اشاروں پہ نہیں، تلواروں کے سائے میں۔ جڑا بندہ پریشان ہے معافی دے دے وے، اور تلواروں والا اور ہوتا ہے، IMF کے اشاروں والا اور ہوتا ہے۔ ان کے لیے کہتے گئے سے ثابت صدق تے قدم گہرے، لبھی لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھی پیا سنیے او نام فقیر تنا دا باہو، قبر جنا دی جی کا پتہ کرنا ہے، اس کے دربار میں بیٹھے دیکھو، کنجر بیٹھے ہیں، یوٹیوبر بیٹھے ہیں، جاہل بیٹھے ہیں، چول بیٹھے ہیں، اور کسی کی دربار کا ماحول دیکھنا ہے۔ ہم نے کہا اوے مودی سے تعلق بڑھانے والوں، تمہیں کیا پتا ہندوستان کے ان تاجروں سے تجارت باہر کے ملکوں میں کر کے ان کی بولیاں بولنے والوں، تمہیں کیا پتا اور تمہارے ممدوح کے دربار میں اقتدار میں یہاں وہ لوگ نظر آتے ہیں، لیکن سلطان محمود غزنوی کے دربار میں داتا علی حجویری نظر آتے ہیں۔ ہم نے کہا جاہلوں کو کیا پتا سلطان محمود غزنوی کون ہے؟ تمہارے درباروں کا اقتدار کے ماحول میں تماشے الگ ہوتے گئے، لیکن وہ کیسا ماحول تھا؟ ایک ہندو فلسفی نے دنیا کو چیلنج کیا، کوئی میرے مقابلے میں ہو تو لاؤ۔ بات چلتی چلتی سلطان محمود غزنوی تک پہنچی، فرمایا وہ کئی دنوں سے للکار رہا ہے اور کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی مسلم ہے تو لاؤ۔ فرمایا جاؤ اس کو بتا دو تیرے پاس کوئی ہو تو لے کے آؤ، ہمارے پاس تو جناب داتا علی حجویری کی صورت میں وہ نوجوان ہے۔
داتا علی حجویری گئے، لین پول نے اس کو بیان کیا اور دیگر مورخین نے بھی بیان کیا گئے، حضرت داتا علی حجویری نے اس محمود کے دربار میں بیٹھ کر اتنا مقابلہ کیا کہ پہلا سوال تو اس نے کیا، اس کے بعد اس کے سوالات کرنے کے لیے ایسا منہ بند ہوا کہ داتا حجویری فرما رہے تھے تیرے اندر دی گل بھی میں دسنی ہے تے محمد دے دین دی گل بھی میں دسنی ہے۔ ہم نے کہا جاہلوں کو کیا پتا، اب خود بتائیے۔ بلکہ مورخین نے تو یہ بھی لکھا کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے وہ اوائل جوانی کے ماحول تھے اور ان کو لاہور میں بسانے اور سرپرستی کرنے پر محمود غزنوی کا گہرا کردار ہے۔ ہم نے کہا سرپرستیوں کا لوگ یوٹیوبر کی سرپرستی کریں، ٹک ٹاکر کی کرو، ناچنے گانے والوں کی کرو، سلطان محمود غزنوی نے جس کی سرپرستی کی ہے، میں نے کہا میں جاہل سے نہیں پوچھتا، پڑھے لکھے لوگوں کو عرض کر رہا ہوں کہ جس کے دربار میں باقاعدہ اپنے فن پر، اپنے علم کے ماحول لوگوں تک منتقل کرنے والا البیرونی ہو، اس کی سرپرستی کرنے والے کو سلطان محمود غزنوی کہا جاتا ہے۔ تم نے ڈاکٹر عبد القدیر کو ذلیل کیا، وہ بدبختو ہو، لنڈے کے انگریزوں، انگریز کے کتے نہلانے والوں، تم نے تو محسن پاکستان کو ذلیل کیا ہے، لیکن جس نے اس دور میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ جن کی سرپرستی کی گئے، ان سرپرستی کرنے کے ذریعے جو لوگ لوگوں تک منتقل ہوئے، وہ البیرونی کے نام سے اور فردوسی کے نام سے، یہ وہ بڑے نام گئے کہ قیامت تک ہر دور میں آنے والا مورخ اور دانشور ان کے قدموں کی دھول پا کر وہ فخر محسوس کرتا گئے۔ اصل وہ ہوتا ہے جو اہل علم کی سرپرستی کرے، جس کو ابو الحسن خرقانی کی نسبت نصیب ہو۔ یہ وہی ابو الحسن خرقانی ہے جن کے دربار میں آیا محمود جا کے بتاؤ میں آ رہا ہوں۔ ابو الحسن خرقانی لتاں سیدھیاں کر کے بیٹھے رہے، انہیں کیا دسیا نہیں، جو انہیں کیا دسیا ہے، پھر اٹھے کیوں نہیں، انہیں کیا جو تکبر کے رعونت کے روپ میں آتا ہے صوفی اس کو تھوکتا ہی نہیں ہے۔ اندر گئے، دیکھا یہ تو مال دنیا بنانے والے، دیکھا روکھی روٹی ابو الحسن خرقانی کھا رہے ہیں، کہا ہم نے تو سنا تھا یہ کھاتے ہو، فرمایا یہی ہے کھاؤ، اس میں طاقت قوت ہے۔ اب جیسے ہی روکھی روٹی کا سوکھی روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا تو محمود غزنوی کی دنیا بدل گئی۔ فرمایا مجھے کچھ وصیت فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں وصیت کروں گا۔ کہا کیا کہو گے؟ نصیحت فرمائیں گے؟ فرمایا کروں گا۔ فرمایا انصاف کا بول بالا کرنا، ہاتھ دے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا، فرمایا مینوں دس انصاف دا دامن نہیں چھڑے گا، اب ہاتھ میں ہاتھ دیکھے گا بابا جی، اب ایسا انصاف ہوگا کہ تاریخ کا مورخ میری قبر کے خیمے پر رک کے کہے گا برے صغیر میں انصاف تو بڑے لوگوں نے کیا گیا مگر محمود غزنوی جیسا کوئی نہیں کر سکا۔ پھر مورخ کہتا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک تاجر نے آ کے روتے ہوئے کہا حضور والا آپ تک پہنچنا مشکل، بتانا مشکل ہے، اب میری پرابلم یہ ہے کہ میں بازار میں دکانداری کروں یا گھر کی حفاظت کروں، آپ کا بھانجا طاقت و قوت کے نشے میں مست ہو کے آتا ہے اور میری ذلت رسوائی کے سارے معاملات وہ کرتا ہے اور میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے، میں کمزور ناتوا ہوں، کیسے روکوں؟ ہم نے کہا ہمارے ممدوغوں کا حکومت کا نظام نہیں تھا کہ بچی محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں، بہنیں محفوظ نہیں، بیٹیاں محفوظ نہیں، ادارے محفوظ نہیں، دکاندار بزنس مین محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب انصاف کا بول بالا ہوتا گئے تو ایسا ہوتا گئے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا اب پریشان نہ ہو، اطلاع دینا تیرا کام، معافی چاہتا ہوں میں اس تک پہنچ نہیں سکا، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا
گا ایسا کردار ادا کروں گا تاکہ میں محمد کے دربار میں شرمندہ نہ ہوں۔ اور جس میں نے ابوالحسن خرقانی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے وعدہ کیا تھا انصاف کروں، فرمایا اب جب بھی آئے میرے اطلاع دے دینا۔ اب اطلاع ہوئی 3 دن کے بعد، اب اس نے کہا جاؤ، لے کے گئے چراغ، کہنے لگے چراغ بجھاؤ، تلوار پکڑی اور تلوار سے اپنے بھانجے کا سر قلم کیا، اور جیسے ہی دیکھا کہ وہ مردہ حالت میں تڑپ رکھا گئے تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں خدا کے لیے پانی کا ایک گھونٹ دے دو گے؟ کہنے لگے چراغ بجھایا، وجہ سمجھ نہیں آئی، مرنے کے بعد اس کا تڑپتا لاشا نظر آیا، پھر کہتے ہو پانی دے دے۔ کہنے لگے مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، جب سے تو نے مجھے کہا تھا بحیثیت اسٹیٹ کا ہیڈ، تب سے میں نے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، کہ میں اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اب مجھے پانی پلا، ٹھنڈا پانی پیوں گا، اور اب میں یہ جو کام کیا ہے، چراغ اس لیے بجھایا، تو نے بھانجا کہا، ممکن ہے بیٹا ہو یا بھانجا ہو، تاکہ میرے دل میں نرمی نہ آئے۔ جب معاملہ انصاف کو تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ عدل و انصاف کے معاملات میں ڈنڈیاں نہیں ماری جاتی، وہاں تو پورا پورا تول ناپ کیا جاتا ہے۔ یہ تیری تاریخ کا ہیرو ہے، یہ تیرا ہیرو ہے، جس کا عالم یہ ہے جس کے دربار میں بیٹھے ہوئے وزیروں میں جاہل نہیں تھے، ایسے پڑھے لکھے، ایسے درویش، ایسے صوفی منش اندر کے پاک لوگ تھے، وہ خود بھی بچ رہے تھے اور حاکم کو بھی بچا رہے تھے۔ حکمرانوں کے حاشیہ چول بردار چول ہوں، پھر ان چولوں کے بھی آگے چول، یہ چولوں کی چین ہوتی ہے، فیصلوں میں چول پن، گفتگو میں چول پن، معاملات سٹیٹمنٹ میں چول پن۔ ادھر کیا ہے؟ جن کے دربار میں حضرت ایاز جیسے مشیر ہوں، حضرت ایاز جیسے مشیر۔ ایک بار ایسا ہوا، ایاز کے بیٹے کو بلایا تو بلا کے کہنے لگے او ایاز کے بیٹے بات سنو۔ ایاز دوڑا آیا، حاکم وقت سلطان کے قدموں پہ گر پڑا، کہنے لگا کوئی گستاخی ہو گئی ہے، میرے پتر دا ایڈا سونا نا تے تسا ایاز دیا پترا کیوں آکھے ہے؟ میں نے کہا پیارے سن، اپنی تاریخ کو اپنوں سے سن۔ ایاز کہنے لگے آج ایاز کے بیٹے کے طور پہ بلایا، وجہ تو جناب سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے ایاز تیرے پتر دا نام بڑا سونا ہے، میرے کریم آقا کے نام پہ رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے محمد۔ میں جب بھی اس کو بلاتا تھا میں تب باوضو ہوتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، آج میرا وضو نہیں تھا۔ ہم نے کہا پھر ظاہر گئے، انہی کے لیے تو کہہ رکھے گئے حضرت سلطان العارفین سلطان باغو درد اندر اندر ساڑے باغر کراں سمندر عشق والا ہر دم رہندا حائل پہنچ حضور آسان نہیں، آسان نام تیرے سائل جس کے دربار میں بیٹھنے والے کا مزاج۔ ایک دن اپنے وزیروں میں کہنے لگے سلطان محمود غزنوی
میں نے علماء سے حضرت خضر کی بارے میں سنا ہے، وہ فیض دیتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، زیارت بھی ہوتی ہے کئی بزرگوں کو۔ کیا کوئی میرے دربار میں بیٹھنے والوں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو مجھے حضرت خضر کی ملاقات کروا دے؟ اب مشیر اپنے اپنے کام میں مگن ہو گئے سارے، تو اب ظاہر ہے بات نکلی جمعہ کا اجتماع یا ویسا اجتماع میں بات ہو تو باہر جیسے ہی نکلی لوگوں تک پہنچی، تو ایک بندہ بیچارہ پریشان و مضطرب تھا، تو اس نے سنا کہ حضرت خضر سے ملاقات کی خواہش۔ جب بندے حکمران چنگے ہوئے تو ملاقاتاں بھی چنگیاں نہیں سوچتے۔ ساڈے وظیفہ پڑھتے ہیں بائیڈن نال ملاقات کی میں ہوتی ہے، ٹرمپ نال دور فٹے مک تیرے ممدوحاں دا۔ ان کی تو اوقات یہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خضر سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ایک بندہ بیچارہ غریب آدمی غربت کا مارا، اس نے سوچا کہ حاکم وقت نے اعلان کیا خضر سے ملاقات کا، تو حاکم وقت نو دعائی لا لئیے۔ اس نے کہا جی میں کراؤں گا ملاقات۔ وہ چلتا چلتا ایاز کے پاس آیا، ایاز کو اس نے کہا حاکم سے کہہ دو میری ملاقات ہے، گپ شپ میری ہے، روحانی طور تعلق ہے میرا خضر علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا جی کراؤ۔ حاکم وقت سے ملاقات کرا دی گئی، تو سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے ہاں جی ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس نے کہا جی طریقہ کار یہ ہے، 1 سال دا مینوں ٹائم دینا ہے تساں، میں کوئی چلے کرنے وظیفے کرنے دریا دے کنڈے تے خضر پاک نو راضی کرنا ہے، پھر تواڈے نال ملاقات کرانی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں کروں گا لیکن میرا کام تساں کرنا ہے۔ انہیں کہا تیرا کی کام؟ انہیں کہا میرے گھر دا راشن پانی یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اس نے کہا کتنا؟ تو بیٹھے ہوئے ایاز نے کہا جی جو اتنا بڑا کام کرے، ظاہر ہے ہم وزیر مشیر ہو کے بھی وہ کام نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب ہے وظیفہ ساڈے تو بھی ڈبل ہونا چاہیے۔ چنگے تے چنگیاں دی گل کر دین نا، جی میں تسی کئی بندے پریشان بیٹھے ہو، ظاہر جیدہ جیدے نال تعلق ہوندہ ہے چہرے تو ماشاءاللہ کتاب چہرے علی رکھی ایسی ہے پڑھی جاندی ہے۔ تو میرے بابے رضوی نے کہا تھا 60 انج دی مارو کہ دھواں سجنا تو نکلے۔ اگر کسی کی خرافات سے ہماری تاریخ کو نقصان ہوتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سجنا تک دھواں پہنچنا چاہیے، توجہ ہے نا۔ تو اب کیا ہوا؟ عالم یہ تھا، اس نے کہا جی سال کا راشن پانی۔ اب اس نے سال کا ٹائم لے لیا، ظاہر ہے حکمران دے گھروں مال پانی آیا، انہیں بچیاں شادی کروا دیتی، چھت بن گئی، مکان بن گیا، سیدھا پدرہ انہیں کر لیا۔ سال بعد پھر محمود نے بلایا، کیا بنا خضر سے ملاقات کا؟ کدوں دا ٹائم دیتا ہے خضر پاک نے؟ میں پچھلے جمعے دا ٹائم بھی تو لانا ہے نا، پریشان نہیں ہونا۔ تو کیا بنا؟ اس نے کہا جی بننا کیا تھا، کام تو قریب کیا میں نے لیکن خضر پاک اجے ہتھے نہیں آ رہے، 6 مہینے اور لگن گے۔ انہوں نے 6 مہینے اور دے دیے۔ 6 مہینے دے بعد انہیں سنا کی بنیا؟ انہیں کیا ہاتھ جوڑ کے اندر جناب مائی باپ کچھ بھی نہیں بنیا، نیرا کوڑ سی، میں مزدور غریب آدمی، دھیاں ویانیاں سن، حالات خراب سن، ادھار کوئی دیندہ نہیں سی، پریشان سا۔ میں سنے ہیں تسی اعلان کیتا ہے، میں آکھیا موقع ڈھونڈیا، میں آ گیا، جو سزا مائی باپ دے ہو دے سکتے ہو، کوئی میرا تعلق خضر نال نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کی نوازش عنایات سے میری بیٹیوں کی عزت سے رخصتی ہو گئی، ایک غریب آدمی کا چولہا جل گیا، آپ کی سٹیٹ، آپ کی حکمرانی حکومت کا کچھ بھی نہیں بگڑا، آپ جو سزا دینا چاہیں میں تیار ہوں۔ اب بیٹھے ہوئے درباری وزیروں سے پوچھا اس کی سزا کیا ہے؟ پہلا وزیر صاحب بولا اس کی سزا یہ ہے رسیاں بن کے کتے چھوڑ دیو۔ تو اڈا ٹائم ضائع کیتا، مالشیہ دا پتہ لگتا ہے نا، آپ کا ٹائم ضائع کیا دربار کا اور حکمران کا اور لوٹا، اپنا پتہ نہیں کی لوٹیا، کتوں شروع ہوئے تھے کتنے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کو ایسے کرو۔ دوسرا بولا انہیں کہ نہیں کتے نہ چھوڑو سر، قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ تیسرا بولیا تو دس، انہیں کیا سر جی تو اڈا کی بگڑے ہے، ایک غریب آدمی تواڈی سٹیٹ وچ بچے پال لے، انہیں اپنی دھیاں رخصت کر دیتیاں۔ اب جیسے یہ بولا نا اس کے اوپر کتے چھوڑ کے اس کو باندھ کے مارا جائے، تو ایک سفید ریش بزرگ کونے میں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے جناب بندہ ٹھیک کہہ رہے لیکن کمزوری تواڈی ہے، کمی تواڈی ہے، کمزوری تواڈی ہے، غلطی تواڈی ہے۔
تو فیصلہ ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا جی یہ قتل کر دیو. پھر وہ بزرگ اٹھے, اے بندہ ٹھیک کہہ رہے ہے, غلطی تہاڈی ہے. تیسرے بندے جب بولا نا, اس نے کہا جناب یہ ماڑا بندہ ہے, چھڈ دیو, معافی دے دیو, غریب آدمی ہے, یہ گھر چل پیا, بچیاں عزت نال رخصت ہو گئیاں. انہیں کہا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, خوش نصیبی تہاڈی ہے. انہیں آخیا بابا پہلے تے تو دس بھئی, پہلے آخیا ہے کہ کتے چھوڑ دیو تے تو آخیا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے. انہیں کہا سر جی یہ قصور نہیں, وہ ماں پیو والی بولی بول رہے سی, کیونکہ یہ وڈے کتے نہ لاندے رہے. تے او جدو انہوں سزا دے سن کتیاں والی سزا ہی لبھی رہی ہے, تے کتیاں والیاں دیا کتیاں والیاں بولیاں نے. اس واسطے انہوں نے وڈیاں دی چول پانے, او تو اس واسطے تیری خامی ہے کہ تو یہو جہ چول نو اپنے قریب کیتا ہوا ہے جیڑا خونخوار بھیڑی ہے. دوسرا انہیں کہا جی یہ کون, انہیں کہا جی یہ جلاد دا پتر ہے, یہ پیو دی وڈیاں دی ڈیوٹی سی, وہ بندے مار دے سن, قتل کر دے سن, کرائے دے قاتلاں دی اولاد ہے. اس واسطے انہیں بھی کھچ ماری ہے, لیکن کیونکہ کمزوری تیری ہے کہ تو یہو جہاں اپنے دربار وچ وڑن دیتا ہے. جنہیں آخیا معافی دے دو تو چھڈ دو, تہاڈا کی گیا. انہیں کہا جی یہ کون ہے, انہیں کہا سر وڈیاں دی بولی بول رہے ہیں. انہیں کہا کی مطلب, انہیں کہا کربلا والیاں دا پتر جے, اے کربلا والیاں دا پتر ہے. 72 مروا کے بھی اکبر دے قاتل نو پانی بھی پلا رہے سن تے بستر بھی دے رہے سن. یہ وہ ہے, اے وڈیاں دی بولی بول رہے ہیں, سارے وڈیاں دی بولی بول دیں, سارے آئے ہائے ہائے وڈیاں دی بولی بول دیں. انہوں نے کہا یہ بڑوں کی بولی بول رہا ہے. 72 کٹوا کے بھی انہوں نے لوگوں سے اس نے اخلاق کیا. اس نے کہا کون, کہا ایاز. اس نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ میں سید ہوں, اور تم نے کہا یہ سید ہے. ایاز اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور مائی باپ وہ جو کچھ گل کر رہے ہوں تساں بھی سن لو, میرا بھی راز انہیں بنے ہیں. میں نے آج تک نہیں کہا تھا میں سید ہوں, غلام ہوں, میری اوقات یہ ہے, ہمیشہ میں نے وفاداری کی ہے. اے جیڑا کہہ رہے ہیں نا یہی خضر علیہ السلام یہ ہوتی ہے. جو کچھ ہم نے سنا, جو کچھ ہم نے کہا, جو کچھ ہم نے پڑھا, وہی ہم اپنوں کو سناتے ہیں. لیکن ہمارے محسنین کے کردار تاریخ نے جب بھی ہمیں بتائے ہیں ان میں حسن ہے. اسلام کو فائدہ ہوا, دین کو فائدہ ہوا. آپ کو پچھلی مرتبہ میرا خیال ہے جمعہ